نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس نے زمین والوں سے پوچھا کہ تم میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے اسے ایک بڑے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کہتے ہیں عیسائیوں میں جو تارک الدنیا ہوتا ہے، یعنی دنیا کو ترک کرنے والا، عبادت گزار شخص کو راہب کہتے ہیں۔ اس کا پتہ بتا دیا۔ وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے جب سنا بالکل چونک جاتا ہے۔ اس نے کہا بالکل تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا کہ میری توبہ نہیں ہو سکتی ہے تو اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب پورے 100 لوگوں کا قاتل وہ ہو گیا۔ پھر اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک شخص نے ایک عالم کا پتہ بتا دیا۔ اس شخص نے عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں۔ اور توبہ کی قبولیت میں کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث پاک کے، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار نے اس طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ تو کہا بالکل تمہاری توبہ ہو سکتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ فلاں فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ جانا، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا۔ جب وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اس کو موت نے آ لیا۔ اللہ اکبر، موت آ گئی اسے، اور اس کے متعلق رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ رہا تھا، توبہ کی طرف رجوع کر رہا تھا، توبہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس پر میرا حق ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس لیے میرا حق ہے۔ اسی درمیان ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے درمیان آیا، حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا بن کر۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، یہ شخص جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا تو اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں والی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا، اور دوسری زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا۔ تو جب انہوں نے پیمائش کی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر رحمت کے فرشتوں نے اس شخص کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ رحمت خدا بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ پیارے اس حدیث پاک کو آپ کے درمیان پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اور آپ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف ہم اور آپ اللہ کا خوف دل میں رکھیں، گناہوں سے دور رہیں۔ اسی کے تعلق سے پیارے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک بڑی پیاری بات آپ فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کامل فقیہ یعنی عالم وہ ہے، کامل عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر انہیں رخصت دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے۔ مطلب یہ ہے پیارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، نا امیدی کبھی نہیں رکھنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جہاں اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں نکالنا چاہیے پیارے کہ ہم چاہے جو بھی گناہ کریں بالکل کھلے طور پر اللہ تو معاف فرمانے ہی والا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے پیارے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو معاف فرمائے تو بھی اس کا انصاف ہے، اور اگر معاف نہ کرے، عذاب دے، سزا دے، تو بھی اللہ کا انصاف ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے پیارے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور جو گناہ سرزد ہم سے ہو جائیں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔